ماڈل ٹاؤن کچہری لاہور 10 فروری 16واں دن 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد 11 فروری 2011 کو مجھے ماڈل ٹاؤن میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس پیشی کے موقع پر مسلح فوجی دستے نے گاڑی کو گھیر رکھا تھا۔ ہر طرف AK-47 سے مسلح سیکیورٹی فورسز کے اہلکار کھڑے تھے۔ گاڑی بھی بلٹ پروف تھی۔ شیراٹ گاڑی کو موٹے سٹیل اور بلٹ پروف کھڑکی نے کافی محفوظ بنا دیا تھا۔ اتنی زیادہ سیکیورٹی انتظامات کی وجہ مذہبی انتہا پسندوں کی جانب سے خدشات تھے جو کہ عوام میں پذیرائی کے لیے میرا خون بہانا چاہتے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ میں پہلے بھی عدالت آتا رہا تھا لیکن اتنے انتظامات پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ الارم کی آوازیں میری کانوں میں گونج رہی تھیں۔ جب عدالت جانے والا راستہ تبدیل ہوا تو میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کیا وہ مجھے ایک مختلف عدالت میں لے جا رہے ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی حکام آخری لمحات میں جگہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب قونصلیٹ کے وکیل نے ان سے پوچھا تو انہوں نے معذرت خواہ انداز میں کہا، کیا آپ کو اطلاع نہیں ملی تھی؟ گاڑی سست ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم فیروز پور روڈ کے ٹریفک جیم میں پھنس گئے ہیں۔ فوجی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اصل میں وہ ایک ٹریفک جیم کو دور کر رہے تھے جس نے ہماری رفتار کو سست کر دیا تھا۔ ٹریفک جیم کی وجہ ایک گدھا گاڑی تھی جو گاڑیوں کے درمیان آ گئی تھی۔ گدھا گاڑی سامان سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ نتیجہ وہی ہوا کہ زیادہ سامان کی وجہ سے گدھے نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ سڑک پر ہی بیٹھ گیا۔ یہ پورا منظر کارٹون کی طرح تھا لیکن میرے جیسے ہنسنے والوں کے لیے اس میں بہت پریشانی تھی۔ میں عدالت میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر رہا تھا۔ ہر طرف لوگ تھے اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی تھیں۔ جج نے پروسیکیوٹر سے پوچھا، مسٹر ڈیوس کے خلاف کیا کیس ہے؟ ہمیں مزید وقت چاہیے، پروسیکیوٹر بٹ نے جواب دیا۔ آپ نے شواہد کے لیے 14 دن پہلے لیے تھے اور اب مزید وقت مانگ رہے ہیں۔ مجھ سے تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر نے کہا، مسٹر ڈیوس بہت مکار اور عیار ہیں اور ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے رہا۔ ہمیں اس کا کیس بنانے کے لیے مزید وقت کی ضرورت ہے۔ نہیں، آپ کے پاس 14 دن تھے، یہ قانون ہے۔ آپ کو چالان پیش کرنا ہے۔ پاکستان میں چالان ایک طرح کی تحقیقاتی رپورٹ ہے جس سے جرم اور اس کی نوعیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ میرے وکیل حسام قادری نے درخواست جمع کرائی جس میں استدعا کی گئی کہ مجھے سفارتی استثناء حاصل ہے اور یہ کہ میرے خلاف مقدمہ بند کمرے میں چلایا جائے، پریس اور عوام کو عدالتی کارروائی سے دور رکھا جائے۔ وکیل حسام قادری کی انگریزی اچھی نہ ہونے کے باعث مجھے کافی مایوسی ہوئی۔ جج نے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پروسیکیوٹر نے انکار کر دیا۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے سفارتی استثناء حاصل ہے لہٰذا مجھے فوری طور پر رہا کیا جائے، میں نے کہا۔ بٹ نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس نے 2 لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور اس پر 2 لوگوں کے قتل کا الزام ہے۔ میں نے سمیر سے پوچھا کہ بٹ نے مجھے کیا کہا ہے؟ رے چھوڑو اسے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے مجھے دوبارہ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ اس سے پاکستان کے عدالتی نظام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 14 روزہ ریمانڈ کے بعد پھر 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ عدالت نے اب یہ کیس 22 فروری کو دوبارہ سننا تھا۔ ایک پولیس والے نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہا، سر ہمیں اب چلنا چاہیے۔ نہیں، میں پروسیکیوٹر بٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سمیر میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، نہیں رے، ایسا مت کرو۔ سمیر نے مجھے بازو سے پکڑا اور دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ میری 36 سالہ صاف ستھری زندگی میں پرنسپل کے آفس میں جانا، 75 کی اسپیڈ سے گاڑی چلانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن اب میں قیدی بن چکا تھا۔ کوٹ لگ بھگ جیل 400 قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی لیکن یہاں اس سے 4 گنا زیادہ قیدی موجود تھے۔ جیل میں تشدد کے واقعات عام تھے۔ کئی بار قیدیوں نے ایک دوسرے کو مار دیا اور کئی بار جیل حکام نے اور کئی بار عدالتی حکم پر پھانسی دے دی گئی۔ جیل کے گیٹ سے داخل ہونا خاصا مشکل کام ہے۔ جیل کے داخلی دروازے پر ایئرپورٹ کی طرح کا میٹل ڈیٹیکٹر دروازہ نصب تھا۔ گارڈ نے مجھے جیکٹ، جوتے اور بیلٹ اتارنے کو کہا اور ہر چیز کو مشین سے گزارا۔
اس کے بعد اس نے جیکٹ کے ہر حصے کو جانچ پڑتال کی تاکہ اس میں کوئی چیز چھپی نہ ہو۔ اس کے بعد اگلے گیٹ پر ایک اور گارڈ نے سب چیزوں کو دوبارہ جانچ پڑتال کے عمل سے گزارا۔ جب میں جیل کے اندر پہنچا تو کلاک دوپہر کے 12:30 بجا رہا تھا، یعنی تلاشی کے اس عمل میں 1 گھنٹہ لگا۔ میں 11:30 پر جیل پہنچا تھا۔ 2 گارڈ نے مجھے ایک بہت بڑے دروازے کے نیچے سے گزارا۔ اتنا بڑا دروازہ میں نے فلموں میں ہی دیکھا تھا۔ اسٹیل یا لوہے کا بنا ہوا دروازہ جیمز بانڈ کی فلموں میں ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس بڑے دروازے کے اندر ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے باہر لکڑی سے تقسیم ہونے والا ایک بڑا کمرہ تھا۔ دائیں جانب 3 کیبن تھے۔ گارڈ نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ہمیں آپ کے فنگر پرنٹس لینے ہیں، سیٹ کے دوسری طرف بیٹھے آفیسر نے کہا۔ نہیں، آپ نہیں لے سکتے، میں نے جواب دیا۔ میری خواہش تھی کہ وہ میری تصویر لے لیں جیسا کہ جیل میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے میری بات نظر انداز کر دی۔ میں امریکی سفارت خانے سے ہوں، مجھے سفارتی چھوٹ حاصل ہے اور مجھے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے۔ آپ مجھے فوری طور پر اسلام آباد سفارتی مشن پہنچائیں۔ آفیسر نے میری بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ سر، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ نو، میں تمہاری کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ آفیسر نے کچھ وقت مجھ پر لگایا، لیکن میں نے تعاون نہیں کیا۔ مجھے اس کی بے بسی اور مایوسی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں آپ کے رویے کا کونسلیٹ اسٹاف سے تذکرہ کروں گا جب وہ کل آپ کو ملنے آئیں گے۔ آپ نے تعاون سے انکار کیا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد جیل آفیسر نے پیچھے کھڑے گارڈ کو کہا کہ انہیں سیل میں پہنچا دو۔ اس کے بعد میں جیل کی مین عمارت سے چلتا ہوا ایک بڑے صحن میں آ گیا۔ میں نے جیل کی دیواروں کا جائزہ لیا جو زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ ان دیواروں کے اوپر تار بنے گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا اگر مجھے بھاگنا پڑا تو میں جیکی چن اسٹائل میں ان دیواروں پر اوپر سے اوپر چڑھ سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ان دیواروں کے دوسری طرف کیا ہے۔ یہ پاگل پن کے خیالات تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں جھٹک دیا۔ جب میں اپنے سیل میں آیا تو 7x3 کا کمرہ تھا، جس میں ایک میز اور کرسی کے علاوہ میٹریس پڑا تھا۔ دائیں طرف واش روم تھا، سنک اور شیشہ بھی تھا۔ یہاں کیمرہ بھی لگا تھا جس سے کمرے اور واش روم پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ باہر ایک مینار نما چوکی تھی جس پر مسلح گارڈ کھڑا تھا اور وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل، جو مجھ سے قد میں چند انچ چھوٹا تھا، ان کیمروں کی بات کی۔ اچھی انگلش بولتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں۔ جب تک میں جیل میں رہا، سینکڑوں رینجرز کے سپاہی جیل کے ارد گرد تعینات رہے۔ مجھے جس سیل میں رکھا گیا تھا وہ جیل کا اسپیشل سیل تھا اور عام قیدیوں سے دور تھا۔ میرے سیل کے قریب سے 25 دہشت گردوں کو کہیں اور شفٹ کیا گیا اور ایسا میری حفاظت میں کیا گیا۔ جب گارڈ نے میرے سیل کے دروازے کو باہر سے لاک کر کے مجھے بند کر دیا تو مجھے پریشانی کا ایک جھٹکا لگا۔ میری زندگی اس وقت تکلیف میں آ گئی۔ میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوا تھا اور کبھی جیل بھی نہیں گیا تھا۔ میری آزادی مجھ سے لی جا چکی تھی۔ میں اب بند دروازوں کا قیدی تھا۔ میرا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ میں ایک بند دروازے کے پیچھے پھنس گیا تھا اور یہ میرے لیے خوفناک احساس تھا۔ میں جان گیا تھا کہ جھاڑیوں میں پھنسے شیر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ مجھے گارڈ کھانے کے لیے پیزا دے گیا تھا، لیکن میں اسے کھانے کے لیے بہت پریشان تھا۔ ہر طرح کے خوفناک خیالات میرے سر سے گزر رہے تھے۔ کیا میں کبھی اپنی بیوی یا بیٹا نہیں دیکھ سکوں گا؟ مجھے یقین تھا کہ میری بیوی ریبیکا ساری صورتحال کو انڈرسٹینڈ کرنے کے باوجود پریشان ہوگی، لیکن وہ فوج میں تھی اور صورتحال کو سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ چھوٹے بچے کو کیسے سمجھاتی؟ وہ کس طرح اسے وضاحت پیش کرتی؟ میں جب وہاں تھا تو اپنے بیٹے کو سکھاتا تھا کہ پتنگ کو کیسے اڑایا جاتا ہے، بال کو کیسے پھینکا جاتا ہے، اور اسے سوئمنگ پول میں لے جاتا اور اس کے ساتھ اسکول تک واک کرتا۔ میں اس طرح اپنے بیٹے کو آگے بڑھتے اور بڑا ہوتے دیکھ کر خوش ہوتا۔ ابھی مجھے اسے اور بہت کچھ دینا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس وقت میرے پاس اس سے بہترین محسوسات اور کوئی نہیں تھے۔